زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے درمیان آج بھائی شہباز انہوں نے پہلی دفعہ ہمیں جوائن کیا ہے. ہم اس بات کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم تعلیموں سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں. اس طرح بھائی عرفان کا بھی تہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ بھی فرسٹ ٹائم ہماری سنڈے میٹنگ میں تشریف لائے اور ہم انہیں اپنے کلام کے لیے اپنے الہام کے لیے باقاعدہ سے استعمال کر رہے ہیں. ہم بھائی عرفان کے لیے بھی زوردار تعریف کرتے ہیں. ہلیلویا. یسوع کے لیے زوردار کلیپنگ ہونی چاہیے. ہم یسوع کے لیے تعریف کر رہے ہیں. ہلیلویا. خداوند کے پرم سے زندہ جلانے میٹھے اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. آج جو ہمارا ٹاپک ہے, آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے, آج جس کی بابت خدا کا الہام کھلے گا وہ لفظ ہے وسیلہ. ہلیلویا. کلام خدا میں حکم ہے کہ خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے, خدا ڈسپلن کا خدا ہے. آمین. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا کلام حصہ بہ حصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت, پیغمبروں کی معرفت, رسولوں کی معرفت, رشتوں کی معرفت ہم تک پہنچایا ہے. ہلیلویا. کتنے لوگ اس بات پر دلیل کرتے ہیں کہ خدا وسیلوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے. خدا خود کچھ بھی نہیں کرتا. خدا نے آپ پیدائش کو اٹھا کے دیکھ لیں اور مکاشفہ تک خدا نے جب بھی کام کیا ہے خدا نے وسیلے کو پرووائڈ کیا ہے. آمین. خدا بے شک ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں خدا کی مرضی ہوتی ہے, اس میں خدا کی مسرت ہوتی ہے, مگر خدا کا کام کرنے کا اسٹائل بہت ڈیفرنٹ ہے. خدا جب بھی کام کرتا ہے, جب بھی کلام کرتا ہے, وہ اپنے بندوں کے وسیلے سے کرتا ہے. اس لیے ہماری زندگی میں جب بھی کوئی آئے خدا کا امبیسڈر بن کر, خدا کا داس بن کر, خدا کا خادم بن کر ہم اس کی بات کو ضرور سنیں. ہلیلویا. خدا اس لیے کرتا ہے یہ کہ ہم خدا کے چہرے کی, خدا کی آواز کی تاب نہیں لا سکتے. ہلیلویا. جب مقدس موسیٰ سے کہا گیا کہ تو ایک جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور میں ان سے بات کروں گا, کیا وہ لوگ وہاں پہ آئے تھے؟ کیا لوگوں نے بات سنی تھی؟ کہتے تھے موسیٰ تم ہی سننا اور ہمیں بتا دینا, ہم تیری بات میں بلیو کر رہے ہیں. کیونکہ خدا کی گرج کا اس کا بندہ ہی سامنا کر سکتا ہے. ہر عام و خاص اس کی گرج کا سامنا نہیں کر سکتا. ہلیلویا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, آج کا جو ہمارا کلام ہے وہ یہی ہے کہ خدا وسیلوں کے ذریعے سے ہماری زندگی میں ہم کلام ہوتا ہے. ہلیلویا. یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں پورے طریقے سے بچائی اور چھڑائی جائے. اسی لیے اس نے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہمیں کچھ نہ کچھ پرووائڈ کیا. ہلیلویا. خدا چاہتا ہے کہ ہم بچائیں اور چھڑائے جائیں, ہم ہلاکت کی طرف نہ جائیں, ہم میں جو کمیاں ہیں وہ دور ہوں, ہم میں جو بدعتیں ہیں وہ دور ہوں. اسی لیے خدا ہمارے لیے صلاح کار کو مہیا کرتا ہے. ہلیلویا. آج ہم خدا کے الہام کو, خدا کے کلام کو, خدا کی آواز کو سمجھنے کی کوشش کریں, جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح خدا نبیوں کے وسیلہ سے, پیغمبروں کے وسیلہ سے, رسولوں کے وسیلہ سے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. میرے ساتھ نکال ہے مقدس یوحنا کی انجیل, اس کا 2 باب, اس کی 5 آیت سے لے کے 10 ہے.
मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब उसकी 5 आयतें लेकर उसकी 10 आयतें। कलाम खुदा में मरहूम है, उसकी माँ ने खातों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो कर दो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के 6 मटके पड़े थे और उनमें 2-2 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा मटकों को पानी से भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं भर दिया था, वो जानता ना था कि ये कहाँ से आया है, मगर फादर जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। जब मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा हर शख्स पहले अच्छी मैच पेश करता है और नाज़िर उसके जब पी कर चख गए, मगर तूने अच्छी मैच अब तक रख छोड़ी। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाएगा हम सबों के लिए बाइस से बढ़कर बुलंद आवाज से कहें आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुदा की सलाह इल्हाम को समझे हैं? हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम 5 आयत का मुताला करें, अगर हम 5 आयत को देखें तो इसमें लिखा है कि यीशु की माँ ने, उसकी माँ से मुराद यीशु की माँ ने किनसे कहा? खादिमों से कहा कि जो कुछ यीशु कहता है वो कर दो। यीशु की माँ किनसे मुखातब हो रही है? खादिमों से मुखातब हो रही है। हालेलुया। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए आपकी तवज्जो चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम की हर बात में कोई मसलत होती है, कोई भेद होता है और कोई तमसील होती है। यीशु मसीह जब भी हमसे कलाम किया है, खुदा का यीशु मसीह का जो कलाम है वो तमसीलों में है। हालेलुया। आज हम इस तमसील को, इस बात को, इस अहम को, इस मसलत को समझने की कोशिश करते हैं। यीशु की माँ किन्हें पुकार रही है, किन्हें कह रही है, किन्हें हुक्म दे रही है? खादिमों को हुक्म दे रही है। और यीशु भी किन को हुक्म देता है? खादिमों को हुक्म देता है। यीशु ने उनसे कहा मटकों को पानी से भर दो। यानी कि माँ भी यही कह रही है कि उसकी सुनो, खादिमों से ये कह रही है कि उसकी सुनो। और यीशु भी खादिमों को कह रहा है कि मटकों को किन से भर दो? पानी से भर दो। हालेलुया। हमने इधर देखना है कि किन मटकों की बात कर रहा है यीशु मसीह, जिनको भरने का हुक्म दिया यीशु मसीह। इंसान। हालेलुया। भाई शबाश के लिए जोरदार करते हैं। अगर हम 7 आयत का मुताला करें तो यीशु ने उनसे कहा कि इनको भर दो, पानी से भर दो। अब ये मटके जिनमें कितनी गुंजाइश थी? 2-2 मन। ये तकरीबन खाली थे। अगर कुछ था भी वो भी डामाडोल था। और मैंने आपसे कहा है कि खुदा जब भी कलाम करता है वो अपने बंदों के जरिए से काम करता है, वो अपने रसूलों के जरिए से, वो अपने नबियों के जरिए से, वो अपने पैगंबरों के जरिए से कलाम करता है। हमने इस बात पर फोकस करना है। और मैं एक बात यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा और ये बात मैं बड़े दुख के साथ शेयर करूँगा। जब भी कोई खुदा का खादिम हमारे दरवाजे पर नॉक करता है तो बातों का हम उसे इग्नोर करते हैं, मगर मेरे अजीजों ऐसा ना किया करें, क्योंकि खुदा का जो खादिम होता है वो खुद नहीं आता, वो हुक्म लेकर आता है। यहाँ पे भी खुदा के खादिम क्या कर रहे हैं? हुक्म की पासदारी कर रहे हैं, हुक्म को मान रहे हैं। किसके हुक्म को मान रहे हैं? यीशु के हुक्म। वो अपनी मर्जी से नहीं भरते,
پتا تو نہیں بھی ہے مکے کھاتی ہے، مگر وہ اس کال کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کال ازلی ابدی بادشاہ کی کال ہے۔ یسوع نے جب تک انہیں نہیں کہا کہ مردوں کو بانٹو، انہوں نے نہیں کہا۔ اسی طرح جب دور حاضرہ میں بھی کوئی خادم، کوئی مبشر، کوئی ڈیکن، کوئی ایلڈر اگر آپ کے گھر میں آتا ہے تو اس کی بات کو سنیں، کیونکہ وہ یسوع کا حکم لے کر، یسوع کی بات لے کر آپ تک آتا ہے۔ ہلیلویا۔ یہاں پہ وہ یسوع کی بات کو پورا کر رہے ہیں، وہ ان خالی مٹکوں کو بھر رہے ہیں جن میں بہت گنجائش ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے، آگے سے بھی زیادہ گنجائش ہے، اور جو آدھی چیز سے وہ بھرے ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ نہیں ہے، وہ بیکار ہے، وہ بد ذائقہ ہے، وہ بدبودار ہے۔ ہلیلویا۔ اب جب وہ خدا کے جو خادم ہیں، یسوع مسیح کے جو نوکر ہیں، یسوع مسیح کے جو بندے ہیں، جن سے خدا کلام کر رہا ہے، جن کو خدا حکم دے رہا ہے کہ ان خالی مٹکوں کو بھر دو، تو وہ بھرتے ہیں، ان مٹکوں کو بھرتے ہیں، اور کہاں تک بھرتے ہیں؟ لبالب بھرتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم مناظرہ کریں، میں کسی مشن کو غلط نہیں کہہ رہا، آج کے دور میں بھی، دور حاضرہ میں بھی، اگر ہم بات کرنے کے لائق ہیں، اگر ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں، ہمیں مسیحیت کا پتہ نہیں۔ آج بھی خادموں کے وسیلہ سے ہمیں زبان ملی ہے۔ بشر نے موسیٰ ویسا ہی ہے۔ آج بھی جو کانفیڈنس ہم لے کے چل رہے ہیں وہ خادموں کے وسیلہ سے۔ خادم جو آتے ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بتا کے جاتے ہیں۔ رات ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، آپ سوشل میڈیا کو وزٹ کر لیں، وہاں پہ زیادہ تر خادم ہوتے ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی الہام پر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے۔ اسی لیے میرے دل میں کہہ رہا ہوں کہ خادموں کی عزت کریں، کیونکہ وہ آپ کی خالی زندگی کو بھر دیتے ہیں۔ ہلیلویا۔ آج کے جو کال والے خادم ہیں، انہوں نے یسوع کی کال پر ان مٹکوں کو بڑھا، انہوں نے آپ کی خالی زندگی کو جو بے وجود تھی، جس کے کوئی معنی نہیں تھے، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اپنے کلام سے بھرا۔ ہلیلویا۔ انہوں نے اپنے کلام سے اس کو بھرا، اور انہوں نے جہاں تک چاہا ان کو بھرا، اور وہ منہ تک، یعنی کہ لبالب ان کو بھرتے ہیں، تاکہ کوئی کسر رہ نہ جائے، کوئی بات رہ نہ جائے۔ ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، جب بھی کوئی خادم آتا ہے اس کی بات کو سنو، کیونکہ وہ وسیلہ ہے آپ کی زندگی کے لیے، وہ آپ کی زندگی میں وسیلہ بن کر آیا ہے۔ اور یہاں پر سوچ کے ساتھ میں کہتا ہوں، لوگ پانی پہ آنے سے نکالتے ہیں، یعنی ایک نتیجہ ہے کہ جانا، مگر وہ آیا نہیں ہوتا، وہ بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اسے روح، خدا کا روح بے چین کر رہا ہوتا ہے کہ تو نکل اور جا، تو نکل اور جا، اور لوگوں کو بتا، لوگوں کو میرے کلام کی بات بتا، لوگوں کو بھر میرے کلام، جن میں بہت جگہ ہے، جو خالی ہے، ان کو چرچ کا پتہ نہیں، ان کو ٹائم کی قدر نہیں، جن کو بیٹھنے کا پتہ نہیں، جن کو بات کرنے کا طریقہ اور طریقہ نہیں، آج ان کو بھر ہو جاتا ہے، اور جب وہ بھر جائیں گے تو پھر مجھے پکڑا۔ ہلیلویا۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے لوگوں کے ساتھ اور خدا کے کلام کے ساتھ اور خدا کے ساتھ گزاریں، تاکہ ہماری جو خالی زندگیاں ہیں وہ بھر جائیں، خدا کے کلام سے بھر جائیں، خدا کے الہام سے بھر جائیں، خدا کی میٹھی باتوں سے بھر جائیں۔ ہلیلویا۔ انہوں نے ان مٹکوں کو لبالب بھرا، اور یہ کن مٹکوں کو بھرا؟ جن مٹکوں نے سنی۔ آج بھی بہت سارے مٹکے کھاتی ہیں، کیونکہ وہ ناپنا قیمتی ٹائم خدا کو دیتے ہیں،
نہ وہ چلنا پسند کرتے ہیں، نہ وہ کسی کو بلانا پسند کرتے ہیں تاکہ کوئی آئے اور خدا کی بابت ہمیں بتائے۔ ہاللیلویہ۔ مگر جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جو اپنے بند منہ کو کھولتے ہیں، وہ خدا سے بھر دیتے ہیں، خدا کے لوگ سے بھر دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور جب وہ خدا کے کلام سے بھر جاتے ہیں، جب وہ خدا کے الہام سے بھر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ لائف چینج ہو جاتی ہے۔ لائف چینج ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب لائف چینج ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے، جب لائف چینج ہوگی، جب خدا کا خادم آپ کی لائف کو چینج کرے گا، جب آپ اس کی بات سنیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے میری مجلس بھی آپ کی زندگی میں آئے گا۔ اگر میں یوں کہوں کہ خدا کا فرشتہ آپ کو چیک کرنے کے لیے آئے گا، اس بات کا یہ غلط نہیں ہے۔ میرے مجلس سے مراد کہ خدا کا فرشتہ آپ کو واچ کر دے، پھر آپ کی زندگی میں ایک سرپرائز آئے گا، پھر آپ کا امتحان اسٹارٹ ہوگا۔ خالی دل کی بات میں خدا کے فرشتے آتے ہی نہیں، خدا کے فرشتوں کو ضرورت ہی نہیں۔ ہاللیلویہ۔ جو خدا کے خادموں کے وسیلہ سے، خدا کے نبیوں کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خالی برتن کی کوئی ویلیو نہیں، خالی برتن نہ کسی کی پیاس بجھا سکتا ہے اور نہ اس کا وجود ہے۔ وجود تو رکھتا ہے مگر وہ خالی اور کھوکھلا ہوتا ہے۔ جب کلام سے مٹکے بھرے ان میں ٹیسٹ آیا، ان میں ذائقہ آیا، ان میں بلیسنگز آیا، ان میں اناؤنٹنگ آیا، اور میرے مجلس پیش کیے گئے، اور میری مجلس میں جب میں چکھا تو وہ شوق ہو گیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ بیکار لوگ، بیکار زندگی، بدبو والی زندگی، کلام سے خالی زندگی، وہ ایک دم سے کیا ہو گیا؟ وہ حیران ہو گیا ہوگا، وہ نہیں جانتا تھا یہ کیا ہوا تھا، مگر کون جانتا تھا؟ جنہوں نے پانی بھرا تھا۔ خادم جانتے تھے، اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے خادم جانتے تھے۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، پاس وہ لے گئے جب میرے مجلس سے لوگ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا یہ کہاں سے آیا ہے۔ میرے مجلس کو یہ بات پتہ نہیں ہے مگر انڈر لائن بریکٹ میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ خادموں کو پتا تھا کیونکہ انہوں نے اسٹرگل کی تھی، انہوں نے محنت کی تھی، انہوں نے دوپہر کو نہیں دیکھا، انہوں نے رات کو نہیں دیکھا۔ آپ کی زندگیوں کے لیے، آپ کی زندگیوں کو بھرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ سکھا۔ ہاللیلویہ۔ جب نبی جاتے تھے تو بہت کچھ برداشت کرتے، یہاں تک کہ گالی گلوچ بھی برداشت کرتے۔ اسی طرح آج خدا کے خادم جو پیور خادم ہیں، جب آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو آپ کی زندگی کو ڈبل اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں، وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ میری زندگی خالی ہے، اس کے پاس مجھے خدا نے بھیجا ہے، اس کی زندگی خالی ہے۔ اگر بھائی شہباز جو کلام سے بنے ہوئے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے تو وہ محسوس کر لیں گے، اور وہ جب تک بیٹھیں گے جب تک میری زندگی ڈبل اپ کرنا ہے۔ خادم کی یہ فطرت ہے، خادم کا یہ سٹائل ہے کام کرنے کا، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سے سکھاؤں۔ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کے خادم کا سٹائل ہے۔ ہم بھی جب بیٹھتے ہیں، بشیر صاحب، اینڈر صاحب، سارے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سیکھا جائے۔ جب ہم اپنے اسپرچل فادر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سکھاتے ہیں، اور جب وہ نیا سکھاتے ہیں تو ہماری زندگی میں ڈراپ ڈالتے ہیں تاکہ جو خالی جگہ ہے وہ پوری کی جائے۔ یہ خادم کا سٹائل ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہاں پہ بھی خادم نے بھر دیا اور رشتہ شوق ہو گیا۔ یہ بدبودار زندگی تھا، ان کا ٹیسٹ نہیں تھا، اس کو کیا ہوا، اتنی خوشنما
اور ٹیسٹی کیسے ہو؟ جب آپ خدا کے کلام سے آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کا چہرہ کرو تازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہلیلویا. کتنے لوگ اس بات پر نہیں کرتے؟ جب آپ کے اندر خدا ہوتا ہے تو آپ کی رنگت کو، آپ کے چہرے کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے پورے بدن کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ خدا کے کلام سے بھرے ہوتے ہیں، آپ خدا کے الہام سے بھرے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی یہ زندگیاں بدل گئی ہیں، یہاں پر بھی یہ 6 مٹکے لبا بھر کے بدل گئے. اور جب فرشتہ نے نگاہ کی تو وہ حیران ہوئے. اور میرے لیے جب فرشتہ واپس جائے گا اور کس کو بتایا ہے؟ جیسس کرائسٹ. کیا لکھا ہے؟ تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، جب میرے مجلس دلہا کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تیرے لوگ بدل گئے، تیرے لوگ جو بدبودار تھے اب ان سے بدبو نہیں آتا، تیرے لوگ جو بے ذائقہ تھے، بے دعا تھے، بدی نہیں لگے ہوئے تھے، آج میرے کلام سے بھرے ہوئے تھے. اگر کوئی بھری ہوئی زندگی سے رشتہ ٹچ ہوتا ہے تو میرا بھی ہے وہ خدا کو جاتا ہے. ہلیلویا. کیونکہ شفاء خدا کا میں نے کہا ایک سٹائل ہے کام کرتا ہے. خدا ڈسپلن کا خدا ہے، خدا کا یہ سٹائل ہے. خدا بے شک خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو خدا ایک سیکنڈ میں صحیح کرنے کی قدرت رکھتا ہے، مگر خدا ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے منہ کی باتوں کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، جو ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے. کیونکہ کوئی اس کے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، اس کے وسیلے کے بغیر زندگی ناممکن ہے. ہلیلویا. جب یہ فرشتہ دلہا کے پاس گیا ہوگا، دلہا کو ساری اسٹوری بتائی ہوگی، خالی زندگیوں کے بارے میں جب نے بڑا ہوا پایا، یہ سب کچھ جا کے دلہا کو بتایا، تو میرے لیے تو آپ بلیو کریں، آپ محسوس کریں، آپ اس بات کو چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ دلہا کتنا خوش ہوا. ہلیلویا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دلہا کتنا خوش ہوا، کیونکہ دلہا کبھی نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک. دلہے کے کلام میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ ہلاک. وہ چاہتا ہے میرے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور وہ اپنے خادموں کے وسیلہ سے کثرت سے بھرتا ہے لوگوں کو. ہلیلویا. اتنے لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. خدا کے کلام میں بڑے بڑے بھید ہیں، خدا کے کلام میں بڑی بڑی باتیں ہیں جو خدا اپنے بندوں پر کھولتا ہے. خدا کا الہام لوگوں پر کھلتا ہے جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے دل سے آگے جھک جاتے ہیں، جو 5-5 10 گھنٹے اس کے آگے جھکتے ہیں. ہمارے اسپرچل فادر بتاتے ہیں کہ میں 23 گھنٹے بھی پرے کرتا ہوں. ایسے شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ میں 23 گھنٹے بھی پرے کرتا ہوں. ہلیلویا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو جو جھکتے ہیں خدا ان کو کھڑا کرتا ہے، اور خدا آج اپنے خادموں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے. تو آج کی جو ذمہ داری ہے، جو حاضرہ کی جو ذمہ داری ہے، وہ خادموں کے اوپر. شناخت آپ نے کرنی ہے، ججمنٹ آپ نے کرنی ہے، نیڈ آپ نے لینی ہے، اچھی لے بری لے اس طرح کی بھی لے، مگر پرکھ کے اگر نیڈ لیں گے تو آپ کی زندگی ڈبل آتا ہے، اور خدا کا فرشتہ آپ کے دل کے دروازے کو ناک کرے، اور پھر وہ جا کر دلہا کو بتائے، اور آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ دلہا کتنا خوش ہوا ہوگا. جب دلہا کی نگاہ پڑتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ، میرا بنانے والا، اس کو میں نے تخلیق کیا ہے، وہ میری ہمت سے حاصل ہے. کیونکہ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد تو یہی ہے نا. ہمارے پیدا ہونے کا مقصد دنیا کی ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ کلام کی ایکٹیویٹی ہے. ہمیں اپنی زندگی میں خدا کو لینا چاہیے.
خدا کے لوگوں کو اپنے گھر میں اتارنا چاہیے. خدا کے لوگوں سے تنگ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ خدا کے لوگ میرے عزیزوں بھیجے جاتے ہیں, وہ خود نہیں آتے ہیں, تو بھیجے جاتے ہیں. یہاں پر بھی خدا کے بندوں کے وسیلہ سے نپٹ کے بھرے اور خدا کی نظر پر پڑی اور ان کی زندگی تیز, ان کا سب کچھ چیز ہو گیا. جو پہلے پھیکا معلوم اور ناقص معلوم ہو رہا تھا, اب وہ ٹیسٹی معلوم ہو رہا ہے. ان کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے جب خدا کے وسیلہ سے آپ خدا کے بندوں کے وسیلہ سے بڑھتے ہیں اور خدا نظر کرتا ہے, تو میرے دلوں پر ٹیسٹ بدل جاتا ہے. کیونکہ بھرنا خدا کے خادموں نے ہے, نظر آپ پر خدا کے فرشتوں نے اور خدا نے ہے. ہمارا کام ہے آپ کو بھرنا, صحیح نیڈ دینا, اور آپ کا کلام اس نیڈ کو ریسیو کرتا ہے. ہلیلویا. میرے دلوں جب اس فرشتے نے جا کر بتایا ہوگا کہ تیرے خادموں کے وسیلے سے لوگ نجات پا رہے ہیں, تیرے خادموں کے وسیلہ سے لوگ بھر جا رہے ہیں, تیرے خادموں کے وسیلہ سے لوگ رہائی پا رہے ہیں, تو یسوع مسیح بہت خوش ہوئے. ہلیلویا. میرے عزیزوں, اپنے آپ کو یہاں تک نہ ڈسٹرب کریں گے کہ کوئی وسیلہ آپ کے پاس آتا ہے. اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی وسیلہ ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, کلام کو سمجھتے ہیں, تو کلام سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں. کلام بھی تو وسیلہ ہے نا ہمارے لیے. اگر وہ خادم آتا ہے وہ کچھ سکھا کے جائے گا, آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ وہ کر کے جائے گا. خادم چھوٹا ہے بڑا ہے میٹر نہیں کرتا, میٹر خدا کا کلام کرتا ہے. میٹر یہ کتاب کرتی ہے, یہ شریعت کی کتاب ہے. کوئی بھی خدا کا خادم آتا ہے اپنی زندگی کو پڑھتا ہے اور جا کے چیک کرے میری زندگی کو صحیح بنا گیا ہے یا غلط بنا گیا ہے. اگر غلط بنا گیا ہے تو پھر بھی اس خادم کو غلط بنا. اگر صحیح بنا گیا ہے تو اس خادم کے لیے دس سمجھ, کیونکہ وہ خدا کا کام ہے. آپ کی زندگی کو بچا رہا ہے, آپ کی زندگی کو توبہ تک لے کے جا رہا ہے تاکہ آپ بچائے اور چلا جائے. خدا کے کلام کی وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت کرتے ہیں.